میں نے آپ کی کمیٹی کے عمائدین کے ساتھ یہ میرا وعدہ رہا ہے، سیکرٹری صاحب سے میں نے بات بھی کی تھی اوپر سے آتے ہوئے، تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے سٹاف والوں سے ہوتی ہے تو وہ بھی ہم ٹھیک کرائیں گے، اور رہی بات بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی تو انشاءاللہ 1 ہفتے تک میں اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کی کمیٹی جتنی بھی آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے مجھے آن بورڈ رکھے، مجھے میری ضرورت جہاں بھی پڑی اور جس جگہ میں آواز اٹھانا ہو، چاہے اسمبلی فلور میں اٹھانا ہو، چاہے سیم صاحب کے سامنے اس بات کو رکھنا ہو، یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی کمیٹی کو سیم صاحب سے بھی ملواؤں اور سیم صاحب سے بھی میٹنگ ہو جائے، اور سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ ہونا اگر انہوں نے مناسب سمجھا، کرنا مناسب سمجھا تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور جتنا میرے ہاتھ سے ہو سکے میں عوامی نمائندہ ہوں اور عوام کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا۔ آج صبح سے نماز کے بعد سے اب تک آپ لوگ اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر ہماری جتنے بھی ہمارے مطالبات تھے جنون مطالبات تھے، کوئی ایسے مطالبات بھی نہیں تھے کہ جن کو ہم کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، آپ کی مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، سو ساری ڈویبل چیزیں ہیں جو اگر گورنمنٹ مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرے تو یہ چیزیں ممکن ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری عوام کی بھی کرنے کی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اپنی طور پہ کر بھی لیں گے۔ بس لب لباب یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے جو ٹرسٹ کر کے مجھے جو ذمہ داری دی تھی کہ میڈیشن کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ایس سی صاحب جو یہاں پہ عریف صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ہماری کافی لمبی نشست بھی ہو گئی، تمام پوائنٹس ہم نے 1 بائی 1 سے ڈسکس بھی کیے ہیں۔ جو 3 مین پوائنٹس تھے لینڈ ریفارمز کا تو انہوں نے بات کی، چونکہ میری پوزیشن اس وقت بحیثیت صدر مرکزی انجمن امامیہ میں ان 3 مین ایشوز پہ میں زیادہ فوکس تھا، پانی، بجلی اور آٹا۔ باقی جو لینڈ ریفارمز ایکٹ کا ہے آلریڈی پروسیس میں ہے، میں اس میں فریق نہیں بننا چاہتا کیونکہ میری پوزیشن اس وقت مرکزی انجمن امامیہ کی، میں پورے گلگت بلتستان کے جتنے بھی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب میں یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں فریق اس میں بہرحال میں نہیں بن سکتا۔ باقی جو 3 ایشوز تھے اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کر رہی ہے کہ بجلی کا معاملہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اب پانی کا لیول بھی بڑھ رہا ہے، یہ ایشو سالو ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پانی کا جو ایشو ہے، جو پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے اس کی پانی کی ٹائمنگز بڑھا دی جائیں گی، اور پانی کا جو صفائی کے حوالے سے، فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے، اور جو ٹینکیاں جو پر بنی ان کی صفائی کے حوالے سے، ان کھولوں کی صفائی کے حوالے سے تمام ایسی صاحب نے ذمہ داری لی کہ وہ اس پہ ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پانی کی ترسیل بھی، اس کا ڈیوریشن بھی بڑھا دیا جائے گا۔ ہمیں پانی پہلے 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے ملتا تھا، اب اس کا ڈیوریشن بڑھا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری جو سب سے بڑی اہم جو چیز تھی، جو آٹے کی ترسیل، جو آٹا اس وقت ہمیں جو مل رہا ہے جو بالکل کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس آٹے کے حوالے سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ جہاں سے یہ آٹا آتا ہے ہمیں وہیں سے کوالٹی کا جو گندم جو ہمیں وہاں سے سپلائی ہو رہی ہے وہ ہمیں وہی کوالٹی والی گندم ملنی چاہیے۔ ہمیں ایسی مکسڈ جو بالکل بوسیدہ ہو، جس کو کسی گودام میں پھینکا گیا تھا اس کو لا کے یہاں پہ، چونکہ یہ سبسڈائزڈ لوگ سبسڈی پہ یہاں پہ گندم دی جا رہی ہے، تو اس کو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ہمیں وہ سب اسٹینڈرڈ گندم ہمیں بالکل مہیا نہیں کی جائے۔ پارلیمنٹ سیکرٹری یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کو وہ ایشو کو اپنی سیکریٹریٹ میں بھی، اپنی اسمبلی میں بھی، اور کنسرن جو ان کی منسٹری ہے اس سے بھی ڈسکس کریں گے۔ سی ایم صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنی جتنی بھی آپ کی کاوشیں ہیں آپ اس کو بروئے کال لائیں۔ ہمیں یہ ایسا بوسیدہ گندم بالکل قبول نہیں ہے، اور ہمیں صاف ستھرا ہمارے لوگوں کو گندم ملنا چاہیے جس کی وجہ سے بیماریاں نہ ہوں، لوگ تندرست ہوں۔ یہاں کے لوگ توانا تندرست ہوں گے تو آپ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے ایک اچھے صحت مند لوگ جب معاشرے میں آ جائیں گے تو اس کی اچھے فوائد، اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے، جہاں سے گندم کی ترسیل ہوتی ہے، جہاں سے ہمیں گندم ملتا ہے وہاں تک بھی انشاءاللہ وہ کی پوری کوشش ہمیں کہا کوشش نہیں کریں گے، آپ لوگ اس کو انشور کریں گے ہمیں بالکل صاف ستھرا گندم یہاں پہ ملے۔ اگر آپ بے شک ہمیں آٹا نہیں دے دیں، ہمیں گندم ہی دے دیں، ہم خود پسوا لیں گے، لیکن گندم جو ہو وہ کوالٹی کا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے عوامی مشاورت سے کہ 5 جون تک 2 ویکس کا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر یہ تمام ڈیمانڈس ہماری اگر انڈورس ہوئی، مانی گئی، اور ہمیں ہمارے لوگوں کی جو تحفظات تھے جو پورے ہو گئے تو ٹھیک، فبیا نہیں ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم اس سے، یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارا ایک دھرنا تھا، احتجاج تھا، یہ دھرنا پوری جی میں انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہوگا، اور اس میں بحیثیت صدر انجمن امامیہ میرا جو بھی رول ہوگا انشاءاللہ میں ادا کروں گا۔ اور میرا رول ایک اور بھی ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم
کسی بھی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن پہ آنا نہیں چاہتے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, سیکٹریز بھی ہمارے ہیں, گورنمنٹ بھی ہماری ہے. ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی عزت کرتے جائیں, ہمیں یہ لوگ بے عزت کرتے جائیں. ہم ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں بحیثیت صدر میں ان کمیونٹیز اور گورنمنٹ کے درمیان بریجنگ کا کام کرنے کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہماری اس کاوشوں کو نظر انداز اگر کیا گیا تو پھر یہ جو دردہ ہوگا یہ پوری ٹی پی میں ایکسٹینڈ ہوگا, اور اس کے اثرات جو بھی ہوں گے اس کی تمام تر ذمہ داری ایڈمنسٹریشن اور صوبائی حکومت پہ آئے گی. تھینک یو ویری مچ. ان سے نتیجہ انہوں نے کہا کہ ایسے امامیہ صدر ساجد بھائی کا, ایسے پارلیمانی سیکرٹری کا فدا بھائی کا, ادھے بھی ایسے شمشاد بھائی بے پورس انہیں مطالبہ تھے آن روڈ رہا سستو ساجد بھائی کا پارلیمانی سیکرٹری انہیں پور وہی ایسے کہ مطالبہ اے مطالبہ ایوان اور ڈنگ اور چروکی 5 جون بجے سے ڈنگ ساجد بھائی سرکار وعدہ کی نہیں کن, ٹھیک ہے نا نیش, اگر 5 جون بول سے ڈنگا انو معاملہ حل نہیں کرتا تو دوبارہ اہل سنت امامیہ ایسے جی بھی صدر اسوسا دین موجود ہیں, پارلیمانی سیکرٹری صاحب کا موجود ہیں. 5 جون ہے, اگر ایسے معاملات انشاءاللہ 5 جون ہو جو یار صحیح لینڈ رفاہ میں مسئلہ وہی بجلی جیک جگہ صحیح ڈیمانڈ حاصل ہے پورے انشاءاللہ تعالی مذاکرات بے حل بلن تو ساجد بھائی تن مسئلہ اس کی انو جی کمک روشنی بھی ہو.